ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم إنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا في فضول الحطام ولكن لنري المعالم دينك ونظهر الإصلاح في بلادك ويعمل المظلومون من عبادك ويعمل بفرائضك وسنتك وأحكامك صلوات پڑھیں محمد وآل عزیزان ایمان سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ انقلاب کربلا کی وضاحت کرتے ہوئے عالم بشریت کو پیغام دے رہے ہیں خدا کے توسط سے گفتگو کی جا رہی ہے اس لیے کہ حدیثیں دو طریقے کی ہوا کرتی ہیں کچھ حدیثیں کہ جو عام طور پہ جس کا مخاطب انسان ہے بشریت ہے اور کچھ حدیثیں وہ ہیں جنہیں دعائیہ حدیث کہا جاتا ہے جس میں خطاب پروردگار سے ہے علیکم السلام مثال کے طور پہ پیغمبر اسلام کی اگر حدیثوں کو ہم مثال کے طور پہ پیش کریں تو حسین منی وانا من الحسین الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ یہ سب حدیثیں وہ ہیں انا مدینۃ العلم والی بابہا فاطمۃ بدۃ منی یہ سب وہ حدیثیں ہیں میں ترجمہ اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ہماری قوم کے بچے اتنے باشعور ہیں کہ انہیں ان حدیثوں کا مفہوم معلوم ہے تو یہ وہ حدیثیں ہیں کہ جن کا خطاب جو بشریت سے جن میں خطاب کیا جا رہا ہے ان سے گفتگو ہو رہی ہے لیکن کچھ دعائیہ حدیثیں ہوتی جس کا مخاطب خدا ہے مثال دوں احب اللہ من احب حسینا یا چونکہ اس کے اندر دونوں پہلو پائے جاتے ہیں واضح طور پہ اگر دیکھا جائے اللہم وال من والا وآد من آدہ وانصر من نصرہ وخذل من خذلہ اے میرے پروردگار جو ان کی نصرت کرے اس کی تو نصرت کر
جو ان کو اپنے زوم ناقص میں یہ چاہتا ہو کہ ذلیل کر دیں، اسے تو رسوا کر دے۔ غدیر کے موقع پہ پیغمبر اسلام کی یہ حدیث، یہ دعائیہ حدیث ہے۔ پالنے والے حق کو ادھر ادھر موڑنا جدھر علی مڑ جائیں، یہ دعائیہ حدیث ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو حدیث ہے مولا امام حسین علیہ السلام کی، یہ دعائیہ حدیث ہے جس میں خطاب پروردگار سے ہو رہا ہے۔ اللہم انک تعلم، اے پروردگار تو جانتا ہے، انہ لم یکن ما کان منا تنافسا فی سلطان ولا التماسا فی فضول الحطام، کہ حسین حکومت کے لیے کربلا نہیں بنا رہا ہے، بلکہ حسین کو تو حکومت سے رغبت بھی نہیں ہے۔ پھر حسین مظلوم کربلا کیوں بنا رہے ہیں؟ وَلَكِنْ لِنَرْيَ الْمَعَالِمَ دِينِكَ، لیکن میں نے کربلا اس لیے بنائی ہے کہ میں حسین یہ چاہتا ہوں کہ تیرے دین کی قدروں کو بلند کیا جا سکے۔ وَنُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ، اور حسین کربلا بنانے کے ذریعے سے یہ چاہتا ہے کہ تیرے شہروں میں اصلاحی امور انجام دیے جا سکے۔ وَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ، علیکم السلام، اور جو تیرے مظلوم بندے ہیں انہیں ظالم کے ظلم سے بچایا جا سکے۔ آپ پیغام دیکھیں انشاءاللہ ان جملوں کے اوپر جو پیغام اس کے اندر پوشیدہ ہے، خدا نے توفیق دی تو آپ کے حضرات کے اذان عالیہ تک بات پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ وَيُعْمَلَ بِفَرَائِضِكَ وَسُنَّتِكَ وَإِحْكَامِكَ، ارے پروردگار میں نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ لوگوں کو تیرے واجبات کا پابند اور تیرے رسول کی سنتوں کا پابند بنایا جا سکے۔ میں نے یہ جو شروع میں تھوڑی سی بحث کی کہ کچھ حدیثیں جن کا خطاب انسان سے ہوتا ہے، کچھ حدیثیں وہ ہیں کہ جنہیں دعائیہ حدیث کہا جاتا ہے، جس میں خطاب پروردگار سے ہے۔ اور یہ دعائیہ حدیث ہے، یہ بات کیوں کہی؟ سوال یہ ہے کہ اے مولا، آپ اپنے کربلا کا مقصد بیان کرنا چاہتے تھے تو اس دور کے لوگوں سے خطاب کر دیتے، ان لوگوں سے بتاتے کہ میں کربلا کیوں بنا رہا۔ آپ ان سے کہہ دیتے کہ میں نے حکومت کے لیے کربلا نہیں بنائی، میں نے دین کی قدروں کو بلند کرنے کے لیے کربلا بنائی۔ مولا یہ خدا سے خطاب کیوں کر رہے ہیں آپ؟ مخاطب پروردگار کو کیوں قرار دیا؟ عجب نہیں میرا مولا آواز دے نادان، اگر میں ان لوگوں پہ اپنی گفتگو کا اظہار کرتا اور اپنے خیالات کو ان کے اوپر منعکس کرتا کہ میں حکومت کے لیے کربلا نہیں بنا رہا ہوں، تو کیا انہیں یقین ہو جاتا؟ جو نبوت پہ شک کرتا ہو وہ امامت کا یقین کیا کرتا؟ وہ تو یہ سوچ سکتے تھے کہ حسین کہہ تو رہے ہیں مگر دل میں حکومتوں کا ارادہ ہے۔ میں نے اسی لیے مخاطب اسے قرار دیا کہ جو دل کی گہرائیوں سے واقف ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا پوشیدہ ہے۔ میں نے اپنے پروردگار کو خطاب کر کے کہا یہ دنیا والے شاید یہ جانتے نہیں ہیں کہ ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے، لیکن تو کائنات کے دلوں کی کیفیت سے واقف ہے۔ تو جانتا ہے کہ میں نے حکومت کے لیے کربلا نہیں بنائی، میں نے دین کی قدروں کو بلند کرنے کے لیے کربلا بنائی۔ عجیب پیغام ہے، مگر دنیا اڑی ہوئی،
حسین نے حکومت کے لیے کربلا بنائی. تو میں کچھ باتیں آپ کے اذان عالیہ تک پہنچا چکا. آج اسی کو ذرا سا اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ حسین نے حکومت کے لیے کربلا نہیں بنائی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ خدا نے حسین کو حکومت دی. آپ کو یقین نہ آئے کہ حسین حاکم ہے تو ہماری بات پہ یقین نہ آئے تو خواجہ معین الدین چشتی سے پوچھ لیجئے. خواجہ معین الدین چشتی نے کیا کہا؟ شاست حسین، بادشاست حسین. حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے. اچھا یہ جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے وہ بات ذہنوں میں رہے کہ حسین کو اور کربلا کو ہم پہچانوا نہیں سکتے، اس لیے کہ ہماری اوقات ہی کیا. یہ مجلسیں کو یہ نہ سمجھے گا کہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم حسین کو پہچانوا دیں. کیوں؟ یہ ماتم، یہ جلوس، یہ عزاداری، یہ تعزیہ داری یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے کائنات کو حسین کو پہچانوائیں. ہم تو پہچانوا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ پہچانوانے کا ایک قانون ہے، تعارف کا ایک قاعدہ ہے. تعارف کا قاعدہ یہ ہے کہ معرف کو معرف سے اجلا ہونا چاہیے. معرف کو معرف سے اجلا ہونا چاہیے. یہ ہمارے حوزے کی اصطلاح ہے. میں اس کو اپنی زبان میں سادہ طور پہ جو بیان کر سکتا ہوں وہ اس طریقے سے کہ جو کسی کو پہچانوا رہا ہے وہ اس سے زیادہ معروف ہونا چاہیے، ورنہ قانون تعارف کا ہو ہی نہیں سکتا پورا. مثلا میں تو شاید اس لباس کی وجہ سے یہ بات اتنی کھری نہ اترے، لیکن اگر یہ لباس نہ پہنے رہوں، عام طور سے جو لباس میں کھڑے ہو کے اگر کسی کو پہچانوانے لگوں کہ صاحب یہ دیکھیے یہ صاحب فلاں ہیں، ان کا یہ پیشہ ہے، یہ اتنے باہنر ہیں، یہ اتنے صاحب منصب ہیں، تو جتنی دیر پہچانواتا رہوں گا اتنی دیر ہر ایک چہرہ سوالیہ نشان بنا رہے گا، آپ کون ہیں. لیکن ابھی اگر کوئی یہیں کا ذمہ دار کھڑا ہو کر کے کسی کو پہچانوانے لگے تو اب یہ سوال نہیں اٹھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اسے لوگ پہچانتے ہیں. تو جس کو پہچانوایا جائے اس سے زیادہ معروف اسے ہونا چاہیے جو پہچانوا رہا ہو. تو اب اہل بیت کو ہم کیسے پہچانوائیں؟ ارے اہل بیت کو پہچانوانے کے لیے ہمیں ان سے زیادہ معروف ہونا چاہیے. ارے ہماری کیا بات ہے، انبیاء ما سبق بھی اہل بیت کا تعارف نہیں کرا سکتے، اس لیے کہ اہل بیت وہ ہیں کہ وہ اس وقت وجود میں آئے جب کچھ نہ تھا. تو اب اہل بیت کو کوئی نبی بھی متعارف نہیں کرا سکتا، اس لیے کہ آدم کا واقعہ گواہ ہے کہ آدم نے یہ سمجھا کہ میں ہی پہلی مخلوق ہوں، لیکن اب جو عرش پہ نگاہ ڈالی تو 5 انوار دیکھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے پہلے جس کی خلقت ہوئی ہو تو آدم اس کا تعارف نہیں کرا سکتے. عزیزان ایمان، اس کا مطلب ہم اہل بیت کو متعارف نہیں کرا سکتے. اب یا تو خدا تعارف کرائے یا خود اہل بیت کرائیں، خود نبی بڑھ کر کے یا خدا کرائے. یہ ایک دوسرے کے تو تعارف کرا سکتے ہیں، ہم تعارف نہیں کرا سکتے. ہو سکتا ہے اب ہمارے جوان بھائیوں کے ذہن میں یہ بات آئے تو یہ مجلسیں کس لیے، یہ عزاداری کس لیے، یہ ذکر کس لیے، یہ ماتم کس لیے، یہ نوحے کس لیے، یہ مجلسیں کیوں؟ جب یہ حسین کو متعارف کرانے کے لیے نہیں ہیں تو پھر یہ سارا سسٹم کیوں چل رہا ہے؟
میرے جوان بھائیوں، قسم خدا کی یاد رکھیے گا، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ ہم حسین کو پہچنواتے ہیں۔ یہ مجلسیں، یہ عزاداری، یہ جلوس، یہ سب ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہم کس کے طرفدار ہیں۔ ہم اپنے تعارف کے لیے یہ مجلسیں کرتے ہیں، ہم اپنے کو پہچنوانے کے لیے یہ جلوس کرتے ہیں۔ دنیا یاد رکھے ہم مظلوم کے حامی ہیں، ظلم سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہم حسین کو نہیں پہچنواتے۔ یہ مجلسیں، یہ عزاداری، دلیل بالکل واضح سی بات۔ میں نے یہ جو 4 مصرے پڑھے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین، کس کے مصرے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی کے۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی نا کہ خواجہ شاعر تھے، تبھی تو انہوں نے یہ مصرے کہے۔ طے ہے نا بھئی، شاعر تھے تبھی تو کہا، اگر شاعر نہ ہوتے تو شعر کہتے کیسے؟ تو جب خواجہ شاعر تھے تو انہوں نے اور بھی تو اشعار کہے ہوں گے۔ اس پورے مجمع سے پوچھتا ہوں میں، خواجہ کا کوئی ایک شعر سنا دیجئے۔ بھئی خواجہ شاعر تھے تو انہوں نے شعر کہا ہوگا نا، تو مجھے آپ سب مل کے خواجہ کا کوئی شعر سنا دیجئے۔ کسی کو کوئی ایک شعر نہیں اتنے بڑے مجمع میں یاد؟ اچھا یہ شعر آپ کی زبان میں نہیں ہے، آپ کی مادری زبان میں بھی یہ شعر نہیں ہے، فارسی میں ہے، مگر کوئی امام بارگاہ ہو، کوئی عزادار ہو، کسی زبان کا ہو، ہر ایک کو یاد ہے۔ تو جب خواجہ شاعر تھے اور انہوں نے شعر کہا تو اور بھی اشعار کہے ہوں گے، مگر اتنے بڑے مجمع کو خواجہ کا کوئی ایک شعر یاد نہیں ہے۔ تو اب مجھے بتائیے ان 4 مصروں سے خواجہ نے حسین کو پہچنوایا یا حسین نے خواجہ کو پہچنوایا؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ بھئی خواجہ معین الدین چشتی نے اپنے ان اشعار سے حسین کو پہچنوایا ہے یا حسین نے خواجہ کو متعارف کرا دیا؟ اس کا مطلب ہم نہیں تعارف کراتے، ہم حسین کو نہیں پہچنواتے، حسین ہم کو پہچنواتے۔ نہ جانے کتنے لوگ کتنی عمریں لے لے کے گزر جاتے ہیں، مگر ہر ایک کو ہر ایک کا نام نہیں یاد رہتا، مگر اللہ رے کرم آل محمد کہ اگر کوئی ان کا ذاکر ہو جائے، کوئی ان کا شاعر ہو جائے، کوئی ان کو یاد کرنے والا ہو جائے، تو اب ملک کی سرحدیں بھی اس کے تعارف میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ لوگ ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں، اس کا مطلب ہم حسین کو نہیں پہچنواتے، اور صحیح بھی ہے، ہم پہچنوا ہی نہیں سکتے۔ اچھا خواجہ نے کیا کہا؟ شاہ است حسین، حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین دین ہے۔ میں کہوں گا خواجہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں بات میری نہیں ہے، خواجہ معین الدین چشتی کی بات ہے، میں تو صرف ان کے مصرے کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ خواجہ معین الدین چشتی نے کیا کہا؟ حسین دین ہے۔ تو اس کا مطلب خواجہ کی نظر میں وہی دیدار ہوگا جو حسینی ہو۔ بھئی اگر حسین دین ہے تو دیدار کون ہوا؟ جس کے پاس حسین ہو۔ عجیب منزل ہے۔ اب اس کے بعد بھی دنیا نہ پہچانے حسین کو تو ہم کیا کریں؟ بھئی چادر آپ چڑھائیں، ذات کو آپ مانیں، بات کو کیوں نہیں مانتے؟ خواجہ معین الدین چشتی عالم اسلام کی کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کو کوئی پہچانتا نہ ہو، تو ان کی بات میں وزن ہونا چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کوئی بات تو ایسے ہی نہیں کہہ رہے ہیں۔
اچھا بس آخری بات اس ذیل میں، چونکہ مجھے اپنے موضوع کی طرف آنا. خواجہ معین الدین چشتی نے کیا کہا؟ دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا الہ الہ حسین. اتنے دنوں سے آپ سب سن رہے ہیں، لیکن آپ سے پوچھا جائے کہ کہاں پڑھا، کوئی ایک آدمی بھی خواجہ کے دیوان کا ایڈریس نہیں بتاتا کہ ہم نے خواجہ کے دیوان میں پڑھا. مگر جب شعر خواجہ کا ہے تو ان کے دیوان میں بھی ہوگا. ارے جب دوسروں کے دیوان پر ہے تو خواجہ کے دیوان میں کیوں نہ ہو؟ تو دیوان میں ان کے ہوگا نا. لیکن کسی سے بھی پوچھئے، دیوان کا کوئی ایڈریس نہیں دیتا، دیوار کا سب دیتے ہیں. ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ خواجہ نے اپنے یہاں دیوار پہ لکھوا رکھا ہے. اے خواجہ جب آپ کا شعر ہے، آپ کے دیوان میں آنا ہے تو یہ دیوار پہ کیوں لکھوایا؟ عجب نہیں خواجہ آواز دیں، میں خوب پہچانتا ہوں اصل میں یہ لوگ جو کتاب میں اہل بیت کی فضیلت آئے اسے مٹا دیتے ہیں. بعض افراد اہل بیت کی فضیلتیں جو کتاب میں لکھ دی جائیں اس کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ فکر ہم نے کعبے سے لی ہے. اللہ نے علی کی ایک فضیلت کو کعبے کی دیوار پہ لکھ دیا، کائنات آج تک مٹا نہ سکی. اس لیے ہم نے بھی چاہا کہ اپنی عقیدتوں کو دیوار پہ رقم کروا دوں. صلوات بر محمد. لیکن عزیزان ایمان، یا حسین بادشاہ ہے، حسین بادشاہ ہے. یا علی، ہم کو کربلائی قدروں کو پہچاننا تو امام حسین کے اقوال میں غور کرنا ہوگا. مولا کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو حکومت سے کوئی رغبت نہیں؟ حسین آواز دیں گے، نادان، ہمارے ہاں کس نے حکومت کے لیے قدم اٹھایا ہے جو میں حکومت کے لیے نکلوں؟ تاریخ پڑھ کے دیکھو، میرے نانا کی تاریخ پڑھو، میرے بابا کی تاریخ پڑھو، ہمارے بعد جتنے ہمارے وارث ہیں ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھو، کس نے حکومت کے لیے کام کیا؟ ہم ذمہ دار ہیں، ہم ہادی بنا کے بھیجے گئے ہیں، تو ہم کو خدا نے خود حکومت دی ہے، ہم کائنات کی حکومت کے لیے کیوں لڑیں؟ ورنہ آپ تاریخ دیکھیں، امام پیغمبر اسلام کی تاریخ کیا کہہ رہی ہے؟ تاریخ گواہ ہے کہ لوگوں نے آ کے پیغمبر اسلام سے یہ کہا، یا نبی اللہ، ہم آپ کے ایک ہاتھ پہ چاند ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں گے، تبلیغ نہ کیجیے. اچھا جو کہہ رہے ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہیں رسول کی معرفت نہیں، ان کو نبی کی معرفت نہیں ہے. جو آج امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی حکومت کے لیے کہتے ہیں نا، ان کو حسین مظلوم کی معرفت نہیں ہے. ویسے ہی رسول اسلام کی اگر معرفت ہوتی تو یہ کبھی نہ کہتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تو صرف دعویٰ ہے، ان کو یہ معلوم ہی نہیں کہ یہ ہاتھ وہ ہیں کہ اگر اشارہ کر دیں تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے. لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں تو ان کے اختیار میں تو چاند سورج ہے نہیں، تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم چاند اور سورج آپ کے ہاتھ پہ رکھ دیں گے؟ عزیزو، چاند سورج تو تمثیل ہے، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ دن اور رات کا اختیار آپ کو دے دیا جائے گا. یا علی، یعنی حکومت آپ کے حوالے کر دیں گے، بس ایک کام، آپ تبلیغ نہ کریں. نبی نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تبلیغ دین سے باز آ جاؤں. کیا ہوا؟ حکومت دی جا رہی. کہا اچھا یا نبی اللہ، ہم آپ کو حکومت بھی دے دیں گے، مگر ایک بات، آپ کے خدا کو بھی مان لیں گے. اب یہ قرآن خود حکایت کر رہا ہے، ہم آپ کے خدا کو بھی مان لیں گے،
بس ہماری اتنی سی شرط مان لیجئے کہ آپ 365 کی جگہ 366 ہو جائیں. یا آپ کے خدا کے ساتھ ہمارے خدا کی بھی خدائی چلے. نبی نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. کہ اگر فائدے میں رہیں گے 365 خدا کی، کچھ دن ان کی پرستش، کچھ دن ایک خدا کی. فائدہ ہوگا تو سب کو، نقصان ہوگا تو سب کو. جی چاہتا ہے دست ادب جوڑ کے نبی سے کہہ دوں، یا نبی اللہ یہ کہہ رہے ہیں حکومت دینے کو، حکومت لے لیجئے، پھر جو حاکم ہوتا ہے اسی کی حکومت چلتی ہے. آپ اعلان کر دیجئے گا کہ آج سے کوئی باطل خدا نہ مانا جائے، نہ شیب ابو طالب، نہ اوجڑیاں، نہ کاٹے، نہ پریشانی، نہ ہجرت. بغیر کسی مسئلے کے حکومت پاتے ہی سب حل ہو جائے گا. کا یاد رکھنا حق کبھی باطل سے معاہدہ نہیں کرتا. ہم کیسے اس بات کو قبول کر لیں؟ تیار نہیں ہوئے. اب جب نبی راضی نہ ہوئے تو اب آئے سرکار ابو طالب کے پاس اور آ کے کہا اے ابو طالب تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے. میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں عزیزان ایمان، سوال یہ ہے کہ یہ لوگ سرکار ابو طالب کے پاس نبی کا شکوہ لے کے کیوں آئے؟ کیا نبی کا کوئی اور چچا نہ تھا؟ بھئی نبی کے اور چچا بھی تو تھے، کسی اور کے پاس کیوں نہ گئے؟ یہ شکایت سرکار ابو طالب کے پاس لانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی کے اپنے چچا تھے، باقی کوئی نبی کا اپنا نہ تھا. اس لیے کہ شکایت اسی کے پاس لے جائی جاتی ہے جو اس کا اپنا ہو، غیروں سے شکوہ نہیں کیا جاتا. اور جملہ خود بتا رہا ہے اے ابو طالب تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے. یعنی اس دور کے مشرکوں کو بھی معلوم ہے کہ نبی ان کا ہے مگر یہ خدا ہمارا تو ہے، ابو طالب کا نہیں ہے. یا نبی اللہ، سرکار ابو طالب نے کہہ دیا نہیں، میرا رسول یہ کہہ رہا ہے میں تبلیغ سے بات نہیں ہوں گا، اور میں حامی رسول. حکومت مل رہی تھی مگر تبلیغ نہیں چھوڑی. مولا کائنات کے پاس وہی مزاج ابھی بھی باقی ہے. یہ الگ بات ہے کہ تھوڑی سی تبدیلیاں آ گئی ہیں عنوان میں، مگر ابھی مزاج وہی ہے. تاریخ پڑھ کے دیکھیے، لوگ آئے علی کے دروازے پہ، یا علی حکومت دے دیں گے، شرط اتنی ہے کہ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ کچھ سیرتیں بھی شامل کر لیجئے. علی نے کہا ہمارے یہاں صرف قرآن اور سنت پہ عمل ہوگا. یعنی جس طرح نبی نے کل جھوٹی خدائی کسی کی تسلیم نہ کی، علی غلط سیرتوں کو اسلام کا پہناوا نہیں دے گا. نہیں مانا. اب مزاج دیکھتے جائیے، یہی عنوان پیغمبر اسلام کے وارث امام حسین علیہ السلام کے پاس بھی آیا. اے حسین مکہ تمہیں دے دیا جائے گا، مدینے کا اختیار تمہارے حوالے کر دیا جائے گا، شرط اتنی ہے کہ بیعت کر لو. حکومت مل رہی تھی لیکن حسین نے کیا کہا؟ مثلی لا یبایع مثلا. حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. عجیب جملہ ہے عزیزان ایمان. حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. میرے مولا آپ سے بیعت مانگی گئی تھی. قدروں کو پہچانے امام حسین کے اقوال میں. حسین مظلوم آپ سے بیعت مانگی گئی، آپ کہتے حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا.
یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا؟ اس کا مطلب حسین بتانا چاہتے ہیں حسین کسی ذات کا نام نہیں ہے، حسین مکتب کا نام ہے، حسین ایک فکر کا نام ہے، حسین ایک مکتب کا نام ہے۔ حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جا کے وہ آئینہ دیکھیں کہ یزید کیسا، لیکن عزیزان ایمان مولا آپ کہیے کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مولا آواز دیں گے نادان، میرے اس سوال کے جواب میں، اس مطالبہ بیعت کے جواب میں نے جو کہا کہ مثلی لا یبایع مثلا، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، میں کائنات کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو ماضی میں میرے بابا کے اوپر تہمتیں لگائی گئی ہیں کہ علی نے کسی کی بیعت کی ہے۔ میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یعنی یاد رکھنا میں بھی وارث رسول ہوں، علی بھی وارث رسول تھے، اور جو وارث نبی ہوگا وہ کسی کی بیعت نہیں کرے گا۔ مثلی لا یبایع مثلا، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ میرے عزیزو بزرگو، اب سمجھ میں آیا؟ حسین آزاد مدینے میں، اور یزید حسین سے مطالبہ بیعت کر رہا ہے، سید سجاد اسیر اس کے دربار میں، مگر یزید نے سید سجاد سے مطالبہ بیعت نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں یزید سجاد سے بیعت کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے؟ چونکہ امام حسین پہلے ہی بتا چکے ہیں مثلی لا یبایع مثلا، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو اب ظالم دیکھ چکا ہے کہ حسین جیسا یہ سید سجاد ہے، تو جب حسین نے میری بیعت نہ کی تو سید سجاد کیا بیعت کریں گے؟ ایک بار مطالبہ کر کے رسوا ہو چکا ہوں، اب دوبارہ مطالبہ نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک سوال اپنی جگہ باقی ہے، مثلی لا یبایع مثلا، حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ سوال ذہنوں میں آتا ہے نا، حسین کیسا؟ بھئی مولا کہہ رہے ہیں حسین جیسا، تب کون بتائے کہ حسین کیسا؟ پھر وہی مرحلہ ہے، کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ چلیے خود نبی سے پوچھ لیں، یا نبی اللہ آپ بتا دیجئے حسین کیسا؟ میرے رسول آپ بتائیں حسین کیسا؟ نبی نے آواز دی حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے، یعنی میرا کردار حسین سے ہے، حسین کا کردار مجھ سے ہے، میری سیرت حسین سے ہے، حسین کی سیرت مجھ سے ہے، یعنی ہم دونوں ذات کے اعتبار سے جدا ہیں، شخصیت ایک ہے۔ اور یہ بات صرف امام حسین کے لیے نہیں کہی، الحسن منی وانا منہ، نہیں، ہم تو الحمدللہ حدیث قصہ پڑھنے والے لوگ، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم نے سیدہ کی چادر پڑھی ہے، چادر چھینی نہیں ہے۔ کیا ہے حدیث قصہ میں جملہ؟ ابھی آپ سن رہے تھے، انہم منی وانا منہم، یہ مجھ سے، میں ان سے۔ عزیزان ایمان، جس کو ہمیشہ نبی نے خود سے ملایا، کمال اہل بیت دیکھیں، نبی نے جس کو اپنے جیسا کہا، اس نے کبھی پلٹ کے نبی کو اپنے جیسا نہ کہا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان،
نبی ان کو بار بار اپنے جیسا کہتے رہے، مگر انہوں نے پلٹ کے کبھی نبی کو اپنے جیسا نہ کہا۔ اور سب کی بات تو چھوڑیں، جو 18 برس تک جس کو ساری کائنات مل کے ہم شکل پیغمبر کہہ کے خطاب کرتی رہی، اس علی اکبر کو جس کو سب نے یہ کہا یہ نبی کے جیسا ہے، اس علی اکبر نے پلٹ کے کبھی نہ کہا نبی ہمارے جیسے تھے۔ کمال اہل بیت۔ اللہم صلی میں نے دین کی قدروں کو بچانے کے لیے کربلا بنائی، حکومت کے لیے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سیرت لے کے چل رہے ہیں حسین۔ اب قدروں کو ہمیں پہچاننا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی بھی کام کرنا تو حکومت کے لیے نہیں۔ میرے جوان بھائیوں، آپ کو میں اس مجلس کے ذریعے سے خود اپنی ذات کو اور سب کو حسین کا وہ میسج دینا چاہتا ہوں۔ کیا ہے پیغام حسین؟ کبھی کوئی بھی عمل جب حسین کربلا حکومت کے لیے نہ بنا رہے ہوں، جب کربلا جیسا ادارہ حسین حکومت کے لیے نہ بنا رہے ہوں، تو ہم چھوٹی چھوٹی انجمنیں اس لیے کیوں بناتے ہیں کہ ہمیں منصب ملے، ہمیں عہدہ ملے؟ نہیں، ادارے بنانا ہے تو اس لیے وَلَٰكِن لِنَرِيَ الْمَعَالِمَ دِینِ کا، تاکہ ہم دین کی قدروں کو بلند کر سکیں۔ اس لیے کہ انفرادی طور پہ بہت سے کام نہیں ہو سکتے، اس کے لیے اجتماعی گروپ کی ضرورت ہے۔ تو گروپ بنانا غلط نہیں ہے، مگر اس کے اہداف پہ نظر رکھنا۔ کیوں بنا رہے ہیں؟ تاکہ ہم دین کی قدروں کو بلند کر سکیں۔ وَنُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ، اور تیرے شہروں میں اصلاحی امور انجام دیے جا سکیں۔ عزیزان ایمان، سرکار سید الشہداء نے ہر موقع پہ اپنے موقف کو، یہ جتنے بھی جملے ہیں امام کے کربلا تک، چاہے وہ تقریروں کی شکل میں ہو، خطوط کی شکل میں ہو، ان تمام موقف کو امام حسین نے واضح کیا ہے، تاکہ دنیا کو، بشریت کو کربلا کے ذریعے سے ایک ایسا آئینہ دیا جائے جس میں وہ اپنے کردار کو سنوار سکے۔ اب ہم جوانوں کو دین کی قدروں کو سمجھنا ہے تو کیا ہیں دین کی قدریں؟ اس لیے کہ حسین نے دین کی قدروں کی بلندی کے لیے کربلا بنائی ہے۔ ایک دو مثالیں میں کربلا سے دینا چاہتا ہوں۔ عزیزان ایمان، ہمارے لیے دین کی قدریں اگر ہم چاہیں تو کربلا سے لیں، نہیں، ہمیں لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا صرف مصائب کی کائنات نہیں ہے، کربلا مکتب ہدایت ہے۔ جب کربلا مکتب ہدایت ہے تو درس کربلا سے ملے گا۔ جوان بھائیوں، کیا ہے کربلا کا درس؟ آپ دیکھیں، ایک چیز کو محور بنایا ہے کربلا نے، وہ ہے حق۔ میں معصومین کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کربلا میں اگر محور ہے کوئی چیز سب کی نگاہ میں تو وہ حق ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زبان پہ کلمہ استرجا جاری ہوا، جوان بیٹا ساتھ ساتھ چل رہا ہے، بابا یا آپ نے اپنی زبان پہ کلمہ استرجا کیوں جاری کیا؟ کیوں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون؟ کہا میرے لال، میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ قافلہ آگے آگے جا رہا ہے، موت اس کے پیچھے پیچھے جا رہی۔ جناب علی اکبر نے کیا جملہ کہا؟ الاسنا علی الحق، اے بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا میرے لال، اگر ہم حق پہ نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ اور اب جملہ سنیں، کہا بابا پھر ہم موت پہ جا پڑیں یا موت ہم پہ آ پڑے؟ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ ایک جملہ جناب علی اکبر کا نہیں ہے، یہ پورا طرز تفکر ہے
مکتب ہے، ایک فکر ہے، ایک ادارہ ہے، ایک طرز بیان ہے اسلام کا کہ جس نے کائنات کو بتایا ہے. یاد رکھنا، موت سے وہ ڈرتے ہیں جو حق پہ نہ ہوں. جو حق پہ ہوتے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے. ارے یاد ہے یا نہیں مولا کا جملہ، وہ جب کسی نے کہا یا علی آپ زرہ پہن کے کیوں نہیں جاتے میدان میں، تو مولا کائنات نے کہا قسم خدا کی ابو طالب کا لال موت سے ویسے ہی مانوس ہے جیسے دودھ پیتا ہوا بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے مانوس ہوتا ہے. تم کیا سمجھتے ہو یا علی؟ تم سمجھتے ہو کہ ہمیں موت کا خوف ہے؟ یہ وہی طرز بیان ہے جو کربلا کا علی بیان کر رہا ہے. اگر حق پہ ہو تو موت. پھر جوانوں کی بات ہو رہی کربلا میں. 13 برس کا بچہ شب عاشور، فہرست حسین شہادت کی بیان کر رہے ہیں. جناب قاسم، امو جان میرا نام نہیں ہے. بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی؟ کہ اگر حق پہ ہو تو احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیریں. دیکھیں میں کہتا ہوں، میں روایتوں کو صرف روایت سمجھ کے نہ سنیے نہ پڑھیے، غور کیجئے. سوال یہ ہے کہ حسین مظلوم نے کسی اور سے سوال کیوں نہ کیا؟ موت کے بارے میں کربلا میں کسی اور سے کیوں نہیں پوچھ رہے ہیں؟ اگر بچوں کی بات ہے تو چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ جناب علی اصغر بہت چھوٹے، لیکن اونو محمد تو بول رہے ہیں. بچوں ہی سے پوچھنا ہے تو اونو محمد سے پوچھ لیتے، تاکہ دنیا پہچان لیتی کہ حسین کے گھرانے کے بچے موت سے نہیں گھبراتے. تو ہدف یہ نہیں تھا، اس لیے کہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ علی کے گھر کے بچے موت سے نہیں ڈرتے. اس لیے کہ اگر موت سے ڈرتے ہوتے تو میدان میں آتے کیوں؟ پھر جناب قاسم سے کیوں پوچھا؟ 13 برس کا بچہ، اس سے کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ مولا آپ نے کسی اور سے سوال کیوں نہ کیا؟ جناب قاسم سے کیوں پوچھا کہ تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے؟ امام آواز دیں گے نادان، تم نہیں جانتے. میرے بھیا نے صلح کی، قاسم کے بابا نے جب صلح کی امام حسن نے، تو لوگوں نے کہا حسن نے صلح اس لیے کر لی کہ انہیں موت سے خوف تھا. یہ میدان سے صلح پسند تھے اس لیے صلح کی. میں نے کربلا کے میدان میں حسن سے پوچھ کے، حسن کے لال سے پوچھ کے بتا دیا کہ دنیا والوں دیکھو، ارے جس کے خون کی یہ تاثیر ہو کہ وہ میدان میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں سمجھ رہا ہو، اس کے باپ کو یہ کہ اس کے باپ کے بارے میں کوئی کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ میں نے سوال اسی لیے کیا ہے کہ جواب حسن دیں گے، جواب قاسم دیں گے، اور شجاعت امام حسن کا اندازہ ہوگا. احلا من العسل، شہد سے زیادہ شیریں. اور یہی تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب بیٹا مقتل میں گیا تو وہاں پھر قدروں کو بیان کیا جا رہا ہے. اجازت لینے آئے ہیں جناب علی اکبر، کیا کہا؟ جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لو. کیوں؟ کائنات کو پیغام دیا جا رہا ہے. یاد رکھنا، پالنے والی کو ماں سے کم نہ سمجھنا. یہ مقتل نہیں ہے، یہ مکتب ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ کربلا صرف ایک مقتل ہے، نہیں، کربلا میں ایک ایک لمحے پہ حسین قدروں کو بیان کر رہے ہیں. اب جب بیٹا دشمن کے مقابلے میں، تو اب امام حسین پھر ایک مکتب، ایک فکر دے رہے ہیں، ایک درس دے رہے ہیں. فضا جاؤ لیلا سے کہہ دو، جب بیٹا جا رہا ہے تو پالنے والی کی عظمت بتائی، اور جب بیٹا مقتل میں پہنچا
تو اب ماں کی عظمتوں کا اظہار کیا. کہا فضہ ماں جاؤ لیلا سے کہہ دو کہ علی اکبر کے حق میں دعا کریں، اس لیے کہ ماں کی دعا بیٹوں کے حق میں، بچوں کے حق میں مستجاب ہوتی ہے. کیا بتایا امام نے؟ امام قوم کے جوانوں کو بتانا چاہتے ہیں، اے جوانوں، اپنی ماں کی دعاؤں کے مستحق بننا. یہ تربیت ہے، یہ کربلا ہے، جہاں مکتب، جہاں فکر، جہاں طرز حیات بتائی جا رہی ہے. یہ کہ جملے نہیں ہیں عزیزان ایمان. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جہاں یہ مکتب ہے وہیں مقتل بھی تو ہے. جہاں کائنات کے لیے درس ہے وہاں ماؤں کے جگر میں درد بھی تو پیدا ہو رہا ہے. میں نے کل شہادت کی بنیاد پہ بی بی سکینہ کے لیے کہ کچھ مصائب پڑھے تھے. عزادارو، آج جی چاہتا ہے جناب علی اصغر کا ذکر کروں. 6 مہینے کا بچہ، کربلا کے میدان میں. آپ ذرا تصور کیجئے. یہی وجہ ہے جو عمل جناب علی اصغر کے شہادت پہ امام حسین نے کیا، کسی اور جگہ وہ عمل نظر نہیں آیا. تاریخ کہتی ہے حسین مقتل میں گئے، آواز دی حل من ناصر ینصرنا، جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. حسین کا یہ جملہ اتنا دردناک ہے ہی ہے کہ جب یہ جملہ پڑھا جاتا ہے تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اے عزادارو ذرا سوچئے، جب آپ اس جملے کو سن کے برداشت نہیں کر پاتے ایک ذاکر کی زبان سے، تو جب زینب نے حسین کی زبان سے سنا ہو. کیا گزر گئی ہوگی وہ بہن جس نے اتنی قربانیاں اس لیے دی کہ میرا بھائی بچ جائے. حسین مقتل میں آواز دینے حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. بس خیمے میں ایک مرتبہ کوہرام برپا ہو گیا. حسین کے کان میں بیویوں کے رونے کی آواز آئی. حسین مقتل سے خیمے کی طرف آ گئے. زینب ابھی حسین زندہ ہے. اے زینب کیوں رو رہی ہو؟ رونے کا ماجرا کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اے بہن آگے بڑھی، بھیا علی اصغر نے جھولے سے خود کو گرا دیا. آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا. لاؤ، میں اپنے لال کا مقصد سمجھ گیا. عزاداروں، میں سوچ رہا تھا کہ صبح عاشور سے لے کے عصر عاشور تک کسی اور وقت جناب علی اصغر نے خود کو جھولے سے نہیں گرایا. یہ اس وقت علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے کیوں گرا دیا؟ عزادارو، اس لیے کہ جب مدینے سے چل رہے تھے نا تو باپ سے وعدہ لیا تھا نا، اے میرے لال محضر شہادت میں تمہارا بھی نام ہے. علی اصغر انتظار کر رہے تھے، شاید اب کوئی مجھے جھولے سے لے کے مقتل میں جائے گا، شاید اب میرا بابا آ جائے، میرا چچا آ جائے، میرا بھائی کوئی تو مجھے جھولے سے لے کے جائے. لیکن عزادارو، ارے کوئی نہ آیا. جب باپ کی آواز آئی اب بیٹے نے مچل کے خود سے گرا دیا. اے بابا، کیا علی اکبر کے غم نے آپ سے وعدہ بھلا دیا؟ کیا چچا عباس کے غم میں آپ میرا وعدہ بھول گئے؟ اے چاہے بابا، ارے میں اپنے قدموں سے چل کے نہیں جا سکتا، آؤ بابا مجھے لے کے چلو. حسین آئے، علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، لے کے خیمے کی طرف، خیمے سے مقتل کی طرف آئے. عزیزو، بڑی قیامت کے مصائب ہیں، میں روایت کیسے پڑھوں؟
حسین ساقی کوثر کا لال، عزادارو وہ حسین جس نے آج تک کائنات کو دیا ہے، کچھ مانگا نہیں ہے، وہ حسین اتنا غریب ہو گیا کہ کھڑے ہو کے آواز دے رہا ہے، اے فوج اشقیاء، اگر میں خطا کار ہوں، اس بچے نے کیا خطا کی ہے، اسے ایک بوند پانی دے دو۔ نہیں عزادارو، مقتل کا جملہ سنیں گے؟ حسین کہتے ہیں، حسین مظلوم کہتے ہیں کہ فوج اشقیاء، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے۔ احساس دلاؤں عزادارو، کتنا بڑا جملہ حسین نے کہا۔ عزادارو خدا نہ کرے اگر ہمارے گھروں میں کسی کے ہاں ولادت ہو اور ماں کے دودھ نہ اترے تو شوہر ڈاکٹر سے کہتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے کہ کس طریقے سے اپنی ناموس کا ذکر ایک ڈاکٹر کے سامنے کرے۔ اے عزادارو، علی کا غیرت دار بیٹا فوج اشقیاء سے کہہ رہا ہے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، ارے کوئی ایک قطرہ پانی دے دے، مگر عزادارو ارے علی اصغر کو پانی نہ ملا۔ حسین مظلوم نے، جزاکم ربکم، حسین مظلوم نے علی اصغر کو جلتی ہوئی ریت پہ لٹایا، کہا میرے لال تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت تمام کر دو۔ ارے 6 مہینے کے بچے نے اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیر کے بتایا میں کتنا پیاسا ہوں۔ اے عزادارو، اب فوج اشقیاء سے بھی برداشت نہ ہوا، منہ پھیر پھیر کے جب رونے لگی، پسر سعد بڑھا، اینا اینا حرملہ، اقتا کلام الحسین، حرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ تاریخ کہتی ہے حرملہ نے 3 پھل کا تیر جوڑا چلہ کمان میں اور ایک مرتبہ علی اصغر کی طرف پھینک دیا۔ عزادارو صبر سے یہ جملہ سن لیجئے گا، گریہ کیجئے، آنسوؤں کا بڑا ثواب ہے، لیکن بڑا مقتل کا بڑا قیمتی جملہ ہے عزادارو۔ ہم نے آپ سے کہہ دیا، حق گریہ ادا کیا، آپ روئے عزادارو کہ 3 پھل کا تیر علی اصغر کے گلے پہ مارا گیا، مگر عزادارو آپ جانتے ہیں یہ 3 پھل کا تیر کیا تھا؟ جناب مختار نے جب حرملہ کو قید کیا تو پوچھا حرملہ یہ بتا کہ یہ تیر تو کس لیے استعمال کرتا تھا؟ خدا آپ کو صبر دے، اتنی طاقت دے کہ علی اصغر کی اس مصیبت کو سن سکیں عزادارو۔ پروردگار ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرنا، کربلا کے باب الحوائج کا واسطہ ان آنکھوں کو اس وقت تک بند نہ کرنا جب تک یہ کربلا میں اس مقام کی زیارت نہ کر لیں جہاں 6 مہینے کے لال کو لے کے حسین اپنے ہاتھوں پہ کھڑے ہوئے پانی کا مطالبہ کر رہے تھے، اب چلہ کمان میں تیر جوڑ کر کے حسین کے کلام کو قطع کیا گیا۔ اے حرملہ اتنا بتا دے اس تیر سے تو کیا کام لیتا تھا؟ اس تیر کی طاقت بتا دے۔ حرملہ کہتا ہے مختار نہ پوچھو، مختار نہ پوچھو۔ مختار کہتے ہیں بتا، کہا مختار برداشت نہ کر پاؤ گے، کہا حرملہ بتا تو اس تیر کو کس کام میں لیتا تھا، اس کی طاقت تو بتا دے۔ حرملہ کہتا ہے اس میں اتنی طاقت ہوتی تھی کہ ہم اگر چاہتے تو 7 لوہوں کی دبیز دیواروں کو میں جب یہ تیر چلاتا تھا تو لوہوں کی دیواروں کو چیرتا ہوا یہ تیر نکل جاتا تھا۔ مختار نے صرف ایک جملہ کہا، حرملہ شرم نہ آئی؟ ارے 6 مہینے کا بچہ، اس کا گلا اور ایسا تیر۔ اے عزادارو، ارے حرملہ نے یہ جملہ کہا، مختار کے دربار میں ساری دنیا رو
بار الہا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اے پروردگار ہمارے ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ بی بی رباب ہمارا پرسہ قبول کر لیجئے، مولا آئیے ہمارا پرسہ قبول کر لیجئے۔ اے پروردگار جو بھی بے اولاد ہے پروردگار تجھے علی اصغر کا واسطہ، رباب کی اجڑی ہوئی گودی کا واسطہ، اے پروردگار اسے صاحب اولاد کر دے۔ جو صاحب اولاد ہے اس کی اولاد کو نیک توفیقات عطا فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جملہ اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما۔ اے پروردگار جو پریشان حال ہیں، جن کے دلوں میں جو بھی حاجتیں ہیں، کسی صاحب نے کہا ہے کل ان کے لیے کچھ سختیاں ہیں، پروردگار ان کی سختیوں کو آسان کر دے۔ اے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جہاں جہاں بھی مولا کے عزادار ان کی حفاظت فرما۔ خصوصاً اس وقت جو زائرین کربلا معلیٰ کی زیارت کو گئے، پروردگار ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اہل بیت سے جدا نہ کرنا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہر لمحہ معرفت اہل بیت میں ہمارے لیے اضافہ فرما۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، وارث ازا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ عند الظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا۔